صاحبان اور جو وکلاء ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ کل کا جو ہمارے تحریک تحفظ آئین کے قافلے کے شروعات سے جو فسطائیت دکھائی گئی، جو ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، جن کو نظر بند کیا گیا اور جن کو رکاوٹیں کھڑی کر کے ان کو مانع کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ یہاں تک قافلہ جو ہے بڑھتا چلا نہ جائے، میں اس فسطائیت کی شدید مذمت کرتا ہوں، اپنی جانب سے بھی اور اپنے پارٹی کی جانب سے بھی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے بھی، کیونکہ میں اس کا حصہ ہوں۔ انہوں نے اس وقت بھی ہماری گرفتاریاں کی تھی، اس وقت بھی انہوں نے پوری رکاوٹیں کھڑی کی تھی، اس وقت بھی نو گو ایریاز بنا دیے گئے تھے، اس وقت بھی 4.5 کروڑ ہمارے پشتون بھائیوں کا نمائندے کے لیے جو انہوں نے رکاوٹیں کی تھی اور جو بدتمیزی کی تھی۔ اسمبلی پر بھی ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن موجود ہیں، ان کی دعوت پر ہم وہاں گئے، وہاں بھی انہیں آدھا گھنٹے سے زیادہ گھنٹہ رکاوٹ انہیں کی گئی، اور وہاں بھی جو بدتمیزی کی گئی یہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ یہ وفاق کو نقصان ہی نہیں ہے، وفاق کے نفی کرتا ہے۔ یہ ایک وفاقی یونٹ کا جو سربراہ ہے وہ یہاں پنجاب میں تشریف لاتے ہیں، ایک دوسرے صوبے میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ بدتمیزی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وفاق کی تضعیف کرنے کے مترادف ہے، وفاقی نظام کو تباہ کرنے کے مترادف ہے، اور اس کی بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اب جو تحریک ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، اس فسطائیت کی بھی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ جو بھاشن دیتے ہیں ہمیں 3.5 گھنٹے اور 3 گھنٹے کی، یہ کیا یہ جمہوری آپ اس کو آئینی آپ اس کو نظام کہہ سکتے ہیں؟ یہ بدترین فسطائیت ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کی آڑ میں یہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے، اس مسلط کی گئی ہے۔ یہ گیرزن سٹی نہیں ہے، یہ گیرزن کنٹری بن گئی ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے یہ پولیس اسٹیٹ ہے، اب یہ گیرزن اسٹیٹ بن گئی ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ آئین کی بالادستی کو یہاں جو ہے کوئی بھی وقت دی جا رہی ہے۔ قانون کی پاسداری اور عملداری کو بالکل منہدم کر دیا گیا ہے، عدلیہ کو اپنی غلامی میں لے لیا گیا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کی ریاستیں تو چلتی ہیں، کفر کی حکومت تو چلتی ہے، لیکن بے انصافی اور ظلم کی نہ حکومت چلتی ہے نہ ریاست چل سکتی ہے۔ یہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اپنا تحریک تحفظ آئین پاکستان یہ نکلے ہیں، اور یہ تحفظ آئین پاکستان ہی نہیں ہے، یہ پاکستان دھرتی ماں کو بچانے کی جو ہے ایک ان کا جد و جہد ہے، جو میں سمجھتا ہوں یہ جہاد کر رہے ہیں۔ پاکستان کو بچانے کے لیے نکلے ہیں ہم، انشاءاللہ پاکستان کو بچائیں گے، اور بارے دیگر یہ جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کر دیں، 8 فروری کو یہ قوم انشاءاللہ نکلے گی، اور یہ اپنا مینڈیٹ جو 8 فروری 2024 کو ڈاکہ مارا گیا، یہ اس کا دن بھی منائے گی، اس پر ماتم بھی کرے گی، اور اس پر اپنا حق بھی انشاءاللہ واپس لینے کے جد و جہد کو یہ حتمی آگے کو بڑھائے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ پاکستان بھی بچائیں گے، پاکستان کا آئین کو بھی بچائیں گے، پاکستان کی عدلیہ کو بھی آزاد کروائیں گے، اور پاکستان کی ریاست کو بھی انشاءاللہ پھلتا پھولتا دیکھیں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت مشکور ہوں، اور بعد دیگر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو، پاکستان زندہ باد۔ میں شریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ میں دعوت دوں گا جناب ہمارے پنجاب میں اپوزیشن لیڈر جناب محترم معین قریشی صاحب کو۔ معین بھائی پلیز۔ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بیٹا بولیے تھوڑا سا مائک ہے نا پلیز۔ اچھا کوئی بات نہیں، مائک کی طرف ٹیبل نہیں پیچھے نہیں ہو سکتا، پیچھے ٹیبل نہیں ہو سکتا۔ اب ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے
पंजाब की अपोजिशन के MPs की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, टिकट होल्डर्स की तरफ से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो लीडरशिप है, महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, अख़ुंज़ादा साहब, हमारे भाई SIC के जो कायम मुकाम सदर हैं साहिबजादा हसन रज़ा साहब, और जितनी भी लीडरशिप इनके साथ आई है उनको अपनी और अपने अपोजिशन के MPs की तरफ से मैं वेलकम करता हूँ। मैं चौधरी ग़ुलाम बाज़ साहब मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनका और उनके बेटे एहसन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने माशाअल्लाह सब दोस्तों को यहाँ इकट्ठा किया और मौका दिया कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की लीडरशिप जो है वो मीडिया के थ्रू आवाम तक अपनी बात पहुँचा सके। मैं यहाँ सबसे पहले खराज तहसीन पेश करूँगा उन तमाम MPs को और उन तमाम लोगों को जो इस्लामाबाद से अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के साथ चले और रास्ते के अंदर तमाम तकलीफ़ें और तमाम सोबतें वो बर्दाश्त करते हुए अल्लाह ताला की मदद से हमने अपने मेहमानों को खैरियत से इनके घर पर पहुंचाया। मैं उन तमाम का MPs का, तमाम जो टिकट होल्डर्स थे, तमाम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थे, हमारी बहन चीफ ऑर्गेनाइज़र साहिबा आलिया हमज़ा साहिबा मुस्तकिल राब्ते में थी और वो इसको हर मौके के ऊपर ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, उनका भी मैं बेहद शुक्र अदा करता हूँ। यहाँ पर मैं दो तीन दोस्तों का नाम लेना चाहूँगा कि जिनके साथ कल ज़्यादती की इंतहा हुई। उनकी नई गाड़ियों को ना सिर्फ फ्रंट बल्कि रेयर उनके जो विंड स्क्रीन्स थी वो भी तोड़ दी गई। यहाँ तक कि हमारे मेजर सरवर साहब थे MPA और ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, ये जिस गाड़ी में थे ना सिर्फ गाड़ी को तोड़ा गया बल्कि इन शरीफ लोगों का 2.5 लाख रुपए पड़ा हुआ था वो भी उठा लिया गया। मेरे भाई तारिक सही साहब हैं, इनकी 3 कारों को ज़ाती 3 कारों को तोड़ दिया गया और जो इनके साथ अपना इज्तिमा के अंदर जो लोग थे वो 17 गाड़ियाँ थी। हमारे MPA फहद मलिक साहब रावलपिंडी से और हमारे भाई राजा तनवीर असलम साहब, इनकी गाड़ियों को टोटल स्मैश कर दिया गया। और हम इंशाअल्लाह, मैंने अपने वीडियो मैसेज में भी कहा था, हम इंशाअल्लाह इसकी आवाज़ असेंबली में उठाएंगे, तहरीक इस्तकात पेश करेंगे और इन लोगों को कैफरे किरदार तक लाएंगे।